بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے جو کل آیا اور کل ہوا، جس پہ ہم سب غمزدہ تو ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں غصہ بھی ہے اس چیز کا کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ جی تھینک یو ارملا فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے بڑا افسوسناک ہے، پہلے تو ظاہر ہے میری ہمدردی اور کانڈولنس اس فیملیز کے لیے جن کے لیے کہنا آسان ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کرنے گئیں اور انہوں نے ایک قسم کے ان کے جنازے واپس وصول کیے۔ بہت افسوسناک ہے، جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ سب سے آسان ہے، بچے نہتے ہوتے ہیں، ظاہر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور جب یہ پچھلے دنوں جو ہم نے آپریشنز کیا تھا ہندوستان کے خلاف، آپ کے پروگرام میں بھی اور مختلف پروگرامز میں کہتا رہا، جب پوچھا گیا کہ وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے آپ کو، تو میں نے کہا کہ دشمن جب فرنٹ پہ آپ کا محاذ پہ مقابلہ نہ کر سکے، ہم سے 11 گنا زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے ان کا، 1:11 کے ریشو سے، جب آپ نہ اس ملک کو کچھ سبق سکھا سکیں بقول آپ کی، اگر جو سکھانا تھا آپ نے، تو پھر میں نے یہی عرض کیا تھا کہ پراکسی وار کی طرف جائے گا یہ سارا۔ پراکسی وار کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہڈن ایجنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور میں کہتا ہوں معصوم لوگوں میں سے بھی بچیوں کا نشانہ ہے۔ دیکھیے اسکول گوئنگ بچیوں کا نشانہ، آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ایک کمزوری اور شکست اپنی ان اے وے مان لی ہے، فرنٹ پر بھی مان لی ہے اور ادھر بھی آپ نے مان لی ہے۔ یہ اگر مسلمان کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو میں حیران ہوتا ہوں یہ کون سا مذہب ہے جس کے نام پہ آپ ایسے بچیوں کو، بچیاں ظاہر آپ نہ ڈیفینڈ کر سکتی ہیں، سب سے شاید اگر کمزور کوئی صنف ہے تو خواتین، اور اوپر سے وہ بھی اسکول گوئنگ بچیاں۔ اس سے آپ کی بروٹیلٹی بھی ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی فرسٹریشن بھی ان کی ظاہر ہوتی ہے، اور ہیلپ لیسنس بھی ثابت ہوتی ہے۔ کتنے آپ ہیلپ لیس ہیں کہ آپ فرنٹ پہ نہیں آ سکے، آپ سمندروں میں آپ کی ہمت نہیں ہوئی، زمین پر آپ نے جرأت نہیں کی، ہوا میں آپ نے اتنی مار کھائی، تو اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن، انہوں نے کہا کہ اب یہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور کل شام کو کچھ پروگرامز میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمیں بھی دیکھنا ہے، ایک شارٹ ٹرم ہے کہ آپ ان کو، جس کو کہتے ہیں آئرن ہینڈ سے ماریں اور ان کا پیچھا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا BLA کے ہم نے ٹارگٹس پر پچھلی 16 فروری پچھلے سال پاک فضائیہ نے حملہ کیا تھا۔ وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں، اس سے بھی زیادہ اس لیے تھا کہ ہم نے میسیج دیا تھا کہ ہمیں جو بھی ہماری قوم کے بچوں کو یا معصوم لوگوں، اس میں بھی بچیاں شہید ہوئی تھیں، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ یہی ریزالو ہمیں دکھانا پڑے گا اسٹیٹ کو۔ دشمن آپ کے اندر گھستا کب ہے؟ جب آپ کے اندر تفرقہ ہو، آپ کے اندر اختلافات ہوں، آپ انڈر پریویلیجڈ ہوں، کچھ ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کا فرق زیادہ بڑھ جائے۔ میری خود بلوچستان کوئٹہ میں 2 دفعہ پوسٹنگ رہی ہے، میں ایک اسکواڈرن بھی کمانڈ بھی وہیں کیا میں نے۔ یہ دیکھیے وہاں پہ پنجاب اور سندھ کی نسبت KPK میں اور بلوچستان میں ہیو اور ہیو ناٹ کا زیادہ فرق ہے، یعنی کچھ ایلیٹ ہے، پریویلیجڈ ہیں، جو بہت پریویلیجڈ ہیں زیادہ، اور عام لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یہ آپ کی حکومت ہے، وہ کہیں گے جی ہمیں کیا پتہ، ہماری مرضی سے نہ بنتی ہے، وہ ہمیں اپنے ویکیومز کو بھی کور کرنا ہے۔ جس مذہب کا یہ نام لیتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی ریفرنس دیتا ہوں مذہب کے نام پہ، جو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ اس نے لوگوں صحابیوں کے سامنے پوچھا کہ کسی نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ تمہارا بچہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑا خوشی سے بھاگا، خوشی سے کہ میرا بچہ پتہ چل گیا ہے۔ تو جب دروازے پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلایا اور آ کے کہا سنو، جب بچے کو وہاں پاؤ تو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، نام سے پکارنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ بھی ہو جس کا باپ نہ ہو۔ لک ایٹ دی ایموشنل کیئر، جو نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی احساس محرومی کا شکار نہ ہو کہ شاید میرے باپ نے آواز دی ہے، یعنی بچوں کی سینسٹیوٹی کا اس حد تک ہمارا مذہب خیال کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کون سا مذہب ہے جس کے نام، ہمارا یہ مذہب کہتا ہے کہ بچوں کا یہ کہنا، دنیا بھی بے حس ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ہم شاید وہ اب ذرا وہ ایک کنڈیم کرتی ہے دنیا، سفارتکار کریں گے، پولیٹیکل سائڈ پہ کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرو۔ دیکھیے 2003 میں کینیا میں ایک ویسٹ گیٹ ایک مال تھا، شاپنگ مال تھا، اس میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھس گئی، وہاں پر ایک فائرنگ شروع کر دی اور کوئی 67 کے قریب کیجویلٹیز ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ اس وقت 2003 میں۔ وہاں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا، کسی میڈیا کا تھا، اس کے پاس کیمرہ تھا، اس نے تصویریں کھینچنی شروع کر دی جب فائرنگ ہو رہی تھی، چھپ کے کھینچ رہا تھا۔ اس نے ایک ماں کی تصویر کھینچی جو اپنے بچے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی فائرنگ سے بچانے کے لیے، اور وہ اتنی وائرل ہوئی پوری دنیا میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر کسی نے یہ ماں کو کبھی پوچھا؟ وہ تو بچا رہی تھی،
اور وہ خود ماں سر پر موجود تھی. آپ یہ دیکھیے اس ماں کی بے بسی جو گھر سے بچوں کو اسکول کا بیگ یا لنچ یا جو بھی میل دے کر روانہ کرتی ہے اس امید پر کہ, اور اس ٹارگٹ کی اب اے پی ایس والا یہ ریپلیکا ہے. صرف ہماری اس سینس میں خوش قسمتی ہے کہ وہ تو 150 سے زیادہ شہید کیے انہوں نے, اور یہاں بس میں ظاہر لمیٹڈ بچے تھے, کچھ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں, 53 کے قریب زخمی 53 کے قریب زخمی. سو بروٹل, مطلب اس کو تو. لیکن میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ پراکسی وار کا سامنا کرنا پڑنا ہے, اور یہ مینٹلی ہمیں تیار ہونا پڑے گا. دس از اے نیو نارمل جو دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں فیس ہو. دو فرنٹ پہ ہوتا ہے یہ. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایک تو آپ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, رفٹ کرتے ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پیپل. آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے بیکاز آپ کو انسیکیور ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کس کو ہٹ کیا, ایجوکیشن کو. بنیادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے لوگ الٹریٹ رہیں, ہمارے لیے کام کرتے رہیں. جتنی الٹریسی زیادہ ہوگی اتنی ہی فرسٹریشن زیادہ ہوگی اس ایریا میں, اتنی ہی لوگوں میں گیپ زیادہ ہوگا, اور ہیو اینڈ ہیو ناٹ کا گیپ زیادہ ہوگا. ان لوگوں کا اسی وقت تک مقصد کامیاب ہو سکتا ہے ارملہ جب تک ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ زیادہ ہے, کیونکہ ہیو ناٹ والے جلدی وکٹم بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو اسٹیک ویسے ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اسٹیک ہولڈر بنانا ہے ان کو, گورننس میں بنانا ہے, سینس آف پارٹیسپیشن دینی ہے, جابس دینے ہیں, آپ نے ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے. آپ ان کو بھی بچے ان کے بھی افسر بننے چاہیے ہر جگہ. بالکل ایسا ہی ہے. جتنا گیپ زیادہ دیں گے اتنا ہی لوگ کنونس جلدی ہو جاتے ہیں. یہاں کیوں نہیں ہوتے ایسے؟ آپ نے گھر دیکھ لیں, جس گھر میں بہت زیادہ یونٹی ہوگی, کوئی بھی تفرقہ یا فیملی کے دشمن جو ہوتے ہیں, جو اپوننٹ ہوتے ہیں, وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتے. جو ہی پتہ لگتا ہے بہن بھائیوں میں ناراضگی ہے, میاں بیوی میں ناراضگی ہے, وہ بڑے آرام سے پینیٹریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. وہی سچویشن ہماری ہے. اور بلوچستان میں میں رہا ہوں, میں فلائنگ کرتا تھا, تو آئی کوڈ امیجن کہ سینکڑوں میلوں تک شاید سڑکیں بھی مشکل سے وہاں پہنچتی ہیں. فیکٹریاں, جابز, ایگریکلچر, تو اس کی تو بات ہی نہ کریں. ایک سمپل کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے سڑکوں کے سینس میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی نہیں ہے. اور پھر آخری بات میری طرف سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے, اب ہم بریک نیوز کر رہے ہیں, سارے چینل چلا رہے ہیں. کبھی آپ نے ایسی نیوز بریک کی ہے کہ کسی کو پھانسی ہوئی ہو؟ ہم ٹی وی پر آ کے سب کہیں گے, میڈیا پر آ کر کہیں گے, ایگزامپلری پنشمنٹ دیں گے, پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, فلانا. کبھی آپ نے ایگزامپل سیٹ کی ہے؟ وہ ایگزامپل سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو پڑھے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں, جو باہر نکلے گا ہم بس میں دھماکہ کر دیں گے, جو یہ کرے گا ہم یہ کر دیں. ہم نے کبھی ہندوستان کو ہم نے کیسا جواب دیا؟ تو جب ایسٹرن بارڈر پہ آپ دے سکتے ہیں تو ویسٹرن بارڈر پر کیوں نہیں دے سکتے؟ خالد صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اب ایشو یہ ہے کہ ہم جس طرح سے بلوچستان کا جہاں پہ ذکر کہ ایک ولنریبل آپ علاقہ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا ذکر کیا, وہاں کی گورننس کے حوالے سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے فورسز کام کر رہی ہیں, ہماری انٹیلیجنس کام کر رہی ہے, سب لوگ اپنے طور پہ کوشش کریں, کوئی نہیں چاہتا کہ ٹیررزم ہو, لیکن یہ ایفرٹس ہمیں کہاں مزید تیز کرنی پڑیں گی گورننس لیول کے اوپر, سیکیورٹی وائز, دیگر چیزوں میں, بیکاز یہ وہی پراکسی وار کا سلسلہ ہے جو کہ ہم نے ماضی میں ایکسپیرینس کیا ہے, اور اس پہ بہت مشکل سے ہم نے اوورکم کیا, اور نہ جانے کتنے ہمارے فورسز کے لوگوں نے شہادت نوش کی ہے, سویلینز کتنا. اور اے پی ایس تو ایک اتنی بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے کتنا بڑا ایک لاس ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز میں. یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے گورننس کا. کل بھی میں ایک پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا. دیکھیے جتنا سینس آف بلانگنگ ایک حکومت میں لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا ہی ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, اتنی لائلٹی زیادہ ہوتی ہے, اتنا لوگ کیئر, اتنا بانڈیج زیادہ ہوتا ہے. جب مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ منسٹر ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کچھ ہیں, لیکن آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں, تو میرے اندر ایک سینس آف ایلیمنٹ آف ریلیف, ایک سیٹسفیکشن, ایک کنیکٹیوٹی رہتی ہے گورننس کے ساتھ. اب انفارچونیٹلی اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, بلوچستان میں پچھلے 20-25 سال سے حکومتیں کیسے بنتی ہے؟ چند گروپ سے, چند فیوڈلز, چند لارڈز ہیں, چند سردار ہیں, وہ جس طرف ایک دن سوچتے ہیں کہ ہم 4 نے مل کر حکومت بنانی ہے, وہ بنا لیتے ہیں. اگلی حکومت 4 سال بعد, 2 سال بعد, جتنی, وہ کہتے ہیں چلے یہ سرداروں کی باری ہو گئی, اب یہ. کبھی آپ نے کامن مین کو دیکھا ہو کہ گرو کیا ہو, اس کو پارٹیسپیٹ. دیکھیں پھر یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب میرا سٹیک کوئی نہیں ہے اس حکومت میں کامن مین ہوں, ایک کامن وومن ہے, کوئی ایک بچہ ہے, اس کی لائلٹی اس وقت ہوگی جب, اور وہ ڈیفینڈ کرے گا بائی دا وے آپ کو ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ, کہ کیونکہ آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں, آپ میرے کام آ رہے ہیں, آپ میری فیسیلیٹیشن, میرے اسکول کھولنے دے رہے ہیں. آپ فیوڈل چیک کر لیں, کوئی اسکول کھولنے دیتا ہے اپنے ایریاز میں؟
ہمیں میری نظر میں اب وے فارورڈ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اگر سارے بلوچستان کو نہیں کر سکتے، جغرافیکلی سب سے بڑا صوبہ ہے، ریسورسز ریلیٹیولی کم ہے، ہم کوئی ماڈل جس کو کہتے ہیں ایک ویلیج، کوئی ٹاؤن ہم بنا سکتے ہیں جو ہم کہیں کہ اگر دیکھو ہمارے مین دھارے میں آؤ گے، یہ اسکول ہوگا بچوں کا، یہ آپ کا مسجد عبادت پارک ہوں گے بچوں کے، یہ پلے گراؤنڈز ہوں گے بچوں کے، کوئی ایسا آج تک ہم ایگزامپلیفائی کر سکے ہیں؟ اگر ہم کوئی گورننس جس کے اندر لوگوں کی، میں کہتا ہوں کہ اس میں سٹی گورنمنٹ لوگوں کے نمائندے اسی علاقے کے ووٹ چنیں، کوئی سردار پارٹیسپیٹ نہ کرے، آپ انہی لوگوں میں سے کہیں کہ آپ چنیں گے، آپ ہی کے لوگ گورن کریں گے، آپ ہی کے لوگ چھوٹے سے شہر کو مینیج کریں گے، تو اس کو ماڈل سیٹ کریں لوگوں کے لیے۔ جب میں دوسرے گاؤں کا ہوں، میں کہوں گا اس گاؤں میں دیکھو تعلیم بھی آ گئی ہے، پانی بھی آ گیا، بچے پڑھ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، سکون بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی وہ خود کرتے ہیں، پولیسنگ بھی آپ خود کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایکسٹرا آرڈنری پرابلمس نیڈ ایکسٹرا آرڈنری سولوشنز، ایبسلیوٹلی۔ تھیوری میں آپ کہنا کہ جی اچھا کریں گے، جی چھوڑیں گے نہیں، پیچھا کریں، یہ پریس کانفرنس آپ ود ڈیو اپالوجی اٹھا کے دیکھ لیں، جب یہ دہشت گردی ہوئی ہے وہی پرنٹ ہم پڑھ دیتے ہیں، سارے لیڈر آ کر، لا اینڈ آرڈر یہ جو پولیس اور دوسرے محکمے بھی ہے، ہم پیچھا کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اور پھر وہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اب کیا، جوڈیشری سسٹم ہمارا ہے ایسا کہ پنشمنٹ، کبھی آپ نے پھانسی کی خبر دی ہو کہ آج پھانسی دی جا رہی ہے، آج اتنے لوگوں کو اتنی جیل ہوئی ہے، ہم تو فالو نہیں کرتے۔ سو جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے لیے بریڈنگ گراؤنڈ پازیٹیولی تیار کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا، آج تک وہ پکڑا بھی گیا تو دیکھو ہم نے 2 مہینے بعد بیل کرا لی تھی اس کی۔ دس از واٹ اٹ از۔ ہم سب کو، جوڈیشری کو، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والی تمام فورسز کو، اور سب سے بڑی بات دیکھیے جب نہیں ہوتی پنشمنٹ یا سزا نہیں ہوتی تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی سب سے بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ پکڑنا کیا ہے، یہ تو 2 مہینے بعد آ جائے گا پھر، اور یہ میرے بچوں کو ہی حملہ کرے گا یا اغوا کرا لے گا۔